بریسٹ کینسر کے بارے میں کیوں بات کر رہے ہیں؟ پاکستان میں سب سے کامن کینسر جو وہ بریسٹ کینسر کا ہے. اگر ہم مرد اور عورت ملاتے ہیں تو 35% آف آل دا کینسر جو ہے نا مرد عورتوں کو بھی ملا کے وہ بریسٹ کینسر ہے. تو اس وجہ سے جو بیماری میں اس کو کہتی ہوں ایک ہیلتھ ایمرجنسی ہے کہ اس کے بارے میں آگاہی ہو تاکہ ہم بر وقت تشخیص کر سکیں اور اس کو مکمل طور پہ ٹریٹ کر سکیں. جب ہم یہاں دیکھ رہے ہیں تو ہر پاکستانی فگر یہ کہ ہر 9 میں سے ایک خاتون کو بریسٹ کینسر ہونے کا خدشہ ہے. تو اللہ معافی جب ہم کسی مجمع میں بیٹھے تو پتہ نہیں ہم میں سے کون سی ایک نوی عورت ہوگی جس کو کہ بریسٹ کینسر ہو سکتا ہے. اور اگر پاکستان دیکھیں تو پاکستان میں اگر آپ ایشیا کو دیکھیں تو پاکستان میں سب سے زیادہ جتنی بھی ایشین کنٹریز ہیں اس میں سب سے زیادہ جو بریسٹ کینسر کی شرح ہے وہ پاکستان میں ہے. انڈیا سے بھی زیادہ ہے ہمارے پاس. اس کی مختلف وجوہات ہو سکتی ہے. حالانکہ انڈین اور پاکستانی کو دیکھو تو کھانا پینا مور اور لیس وہ سیم ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود پاکستان میں بہت زیادہ ہے. سائڈ پہ یعنی 40 سال سے کم بھی ہے. اور اگر میں اپنے اس کو دیکھ رہی ہوں تو میرے پاس 20 سے 30 سال کے درمیان میں بھی 7%. ینگ خواتین میں میموگرام نہیں کرتے, ینگ میں ہم الٹرا ساؤنڈ کرتے ہیں کیونکہ ینگ خواتین میں بریسٹ جو ہے وہ اسٹف ہوتا ہے. جیسے جیسے عمر بڑھتی چلی جاتی ہے بریسٹ ٹیشو ریپلیس ہو جاتا ہے فیٹ سے. تبھی اولڈر ایج میں بریسٹ سافٹ اور ڈھلکا ہوا ہوتا ہے. فیٹ ایکس رے میں کالا نظر آتا ہے اور جو ڈینس سخت بریسٹ ٹیشو ہے وہ وائٹ نظر آتا ہے. ٹیومر بھی وائٹ نظر آتا ہے. ینگ عورتوں میں اگر ہم میموگرام کریں گے وائٹ پہ وائٹ دکھے گا نہیں. جیسے جیسے عمر بڑھتی چلی جاتی ہے وائٹ بیک گراؤنڈ فیٹ کا اس میں کوئی وائٹ ٹیومر نظر آئے گا تو نظر آ جائے. عورتوں کو یہ چیزیں کنٹراسٹ کپڑوں میں بہت اچھے سے سمجھ آتی ہے. ٹھیک ہے, تو اس وجہ سے ینگ عورتوں میں ینگ لڑکیوں میں 35-40 سال سے کم میں ہم الٹرا ساؤنڈ کرتے ہیں. اگر الٹرا ساؤنڈ میں یہ بھی دیکھیں اس کی دیواریں irregular ہیں تو کسی حد تک تو دے سکتے ہیں کہ یہ سسپیشیس گٹھلی ہے یا بے ضرر. اور اسکریننگ کی جو ہم بات کریں ہر عورت کو چاہیے 15 سال کے بعد اپنے آپ کو سیلف ایگزامینیشن کرنا شروع کر دے. بچانے والی سرجری کر رہے تھے نوئنگ کہ یہ کینسر سرجری ہے تو آپ کو صرف گٹھی نہیں نکالنی, اس کے ساتھ تھوڑا نارمل حصہ بھی چاروں طرف سے نکالتے ہیں تاکہ لیبارٹری جائے اس کے کونے پہ بیماری نہیں ہو. اس کو واپس پروسیجرز کر کے شیپ دینے کی کوشش کرتے ہیں اور ایک ساتھ نکالتے ہیں, وہ ملٹیپل پیسز میں نہیں نکالتے. تو ڈائریکٹ آپریشن کرنا مناسب نہیں ہوتا. جو لوگ ادھر ادھر سے کرا کے اگر کوئی صحیح سے اس چیزوں کو نہیں رکھا ہے تو پھر ہمارے لیے چیلنج ہوتا ہے اب ہم کیسے بچائیں اور شیپ کیسے دیں. اور اکثر ینگ لڑکیوں کو اننیسیسری بریسٹ نکالنا پڑتا ہے بیکاز پہلے انہوں نے گٹھی نکال دی ہے جو ساری صحیح طریقے سے نہیں کی. تو یہ کرنا بہت ضروری ہے. بایوپسی سے کوئی چیز نہیں پھیلتی ہے. اس کے بعد جب ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کینسر ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ پھیلا ہوا تو نہیں ہے. لنگ لیور بونز میں پھیلنے کا خدشہ ہوتا ہے تو ان کو ہم پہلے سے ہی ایکس ریز کرا کے چیک کر لیتے ہیں. اب کوئی بھی ایک طریقہ کار علاج کا نہیں ہے, یہ سارے طریقے جس سے کینسر کا علاج ہوتا ہے. ہر ایک عورت کو یہ ساری چیزیں نہیں چاہیے اور جو ایک عورت کو چاہیے ضروری نہیں ہے دوسروں کو بھی اسی طریقے سے ٹریٹ کریں. آپ دیکھتے ہو عورت کی عمر کیا ہے, اس کو اور کیا بیماری ہے, کوئی دل کی بیماری ہے, کوئی بلڈ پریشر ہے, کوئی شوگر ہے, گٹھلی کی سائز کتنی تھی, بغل میں پھیلی ہے یا نہیں ہے, اور اس کی بایوپسی میں کیا چیزیں, پھر دیکھ کے آپ فیصلہ کرتے ہو کہ کون سی دوائی ہے. اور کوئی بھی ایک طریقہ کار کرے باقی سب کو چھوڑ دے, وہ کمبینیشن ٹریٹمنٹ چاہیے. یہ صرف سرجری کافی نہیں ہے. کس کو سرجری کے ساتھ کیمو دینی ہے, کس کو سرجری کے ساتھ شعائیں دینی ہے, وہ ساری دار و مدار ہوتا ہے وہ کیا بیماری ہے اور کس اسٹیج پہ اور کیسے. ایک ہوتا ہے کہ آگے پھیلنے سے بچائیں. لوکل کنٹرول جو ہوتا ہے وہ سرجری کے ذریعے ہوتا ہے اور شعائیں ریڈیشن سے ہوتا ہے. باقی کنٹرول جو ہم کرتے ہیں کیمو تھراپی, ہارمونل اور ٹارگیٹڈ تھراپیز ہوتی ہیں. جو لوکل ہم کرتے ہیں
وہ ہم بریسٹ بچانے والا بھی کر سکتے ہیں، بریسٹ نکالنے والا بھی کر سکتے ہیں، اور جن کا بریسٹ بچتا ہے ان کو شوہائیں لگنا لازم ہے. جن کا بریسٹ نکلتا ہے اس میں ہم سلیکٹ کرتے ہیں کیونکہ اس کو جی پریس کلب میں بریسٹ کینسر کے بارے میں جو ہے ایک بریفنگ دی ڈاکٹر روفینہ سومرو، بہت سینئر ہیں، اور ہم سب خواتین کو اس کے بارے میں آگاہی ہونی چاہیے کیونکہ یہ بہت خطرناک بھی ہے، اور پاکستان میں اس کی شرح بہت زیادہ ہے، اور کم عمر جو ہے ایج کی خواتین میں بھی یہ ہو رہا ہے، تو اس پہ قابو پانا ضروری ہے. یہ نہیں کہ آپ آخری اسٹیج پہ پہنچیں یا ڈر خوف نہیں، ہمیں بیماری سے لڑنا ہے، اور خواتین تو بہت جو ہے مضبوط ہوتی ہیں، تو پلیز اس کو دیکھیے اور